ناظرین آداب، میں ہوں اسلم پرویز۔ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے اس تعلیمی خبرنامے میں آپ کا استقبال ہے۔ آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں پر۔ نئی قومی تعلیمی پالیسی کے تحت تعلیم حاصل کرنے والے بنیں گے مثالی شہری، وزیر اعظم کا اظہار خیال۔ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کو نیک کے ذریعے حاصل ہوا A+ گریڈ کا اعزاز، اور سول سروسز امتحانات کی مفت کوچنگ کے لیے یونیورسٹی میں ہوا داخلوں کا آغاز۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے علم کو زندگی کی اعلیٰ ترین جستجو ماننے کی قدیم ہندوستانی روایت کی ستائش کی اور کہا کہ تلاش و تحقیق ہمیشہ سے ہندوستانی طرز زندگی کا حصہ رہی ہے۔ ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے شری سوامی نارائن گروکل راجکوٹ سنستھان کے 75ویں سالگرہ کے موقع پر خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے آزادی کے فوراً بعد تعلیم اور قدیم ہندوستانی نظام تعلیم کی شان کی احیا کرنے کے فرائض کے تئیں غفلت برتنے پر افسوس کیا۔ انہوں نے کہا کہ قدیم ہندوستانی نظام تعلیم کی شان کو زندہ کرنا حکومت کا فرض ہے۔ وزیر اعظم نے قومی تعلیمی پالیسی کے متعلق کہا کہ نئی قومی تعلیمی پالیسی کے ذریعے ملک میں پہلی بار ایسا نظام تعلیم تیار کیا جا رہا ہے جو فارورڈ لکنگ اور فیوچرسٹک ہے۔ نتیجتاً نئی نسلیں جو نئے نظام تعلیم میں تعلیم حاصل کریں گی وہ ملک کی مثالی شہری بنیں گی۔ جب نئی پیڑھی بچپن سے ہی بہتر شکشا ویوستھا میں پلے گی اور بڑھے گی تو دیش کے لیے آدرش ناگرکوں کا نرمان بھی سوتہ ہوتا چلا جائے گا۔ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کو ہندوستان میں اعلیٰ تعلیمی اداروں میں معیار تعلیم کی جانچ کرنے والے UGC کے خود مختار ادارے نیشنل اسسمنٹ اینڈ ایکریڈیٹیشن کونسل نیک کی جانب سے A+ گریڈ حاصل ہوا ہے۔ اس سے قبل یونیورسٹی کو 2009 اور 2016 میں A گریڈ حاصل ہوا تھا۔ اس بار یونیورسٹی کو نیک نے 4 نشانات پر مبنی CGPA اسکیل کے تحت 3.36 نشانات عطا کیے ہیں۔ اس موقع پر شیخ الجامعہ پروفیسر سید عین الحسن نے تمام طلباء، اساتذہ، عہدیداروں اور اراکین عملہ کو مبارکبادی دی اور کہا کہ یونیورسٹی کے قیام کے اس سلور جوبلی سال میں A+ گریڈ کا حصول مانو کے لیے یقیناً ایک اہم اعزاز ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہم صحیح سمت میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یونیورسٹی کو مزید بلندیوں پر لے جانے کی ضرورت ہے، جس کے لیے ہمیں اور بھی زیادہ محنت، مشقت اور عرق ریزی سے کام لینا ہوگا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ بھارت نے سال 2022 میں زندگی کے ہر میدان میں اپنی طاقت کا مظاہرہ کیا ہے۔ من کی بات پروگرام میں بھارت اور بیرون ملک لوگوں سے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے نریندر مودی نے کہا کہ 2022 میں مختلف کامیابیوں کی وجہ سے پوری دنیا میں بھارت کے لیے ایک خصوصی مقام پیدا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ایک ایسا سال تھا کہ بھارت نے دنیا کی 5ویں سب سے بڑی معیشت کا درجہ حاصل کیا ہے۔ سبھی دیش واسیوں نے ایک سے بڑھ کر ایک کام کیا۔ یونیورسٹی گرانٹس کمیشن نے قومی تعلیمی پالیسی 2020 کے خطوط پر اختراعی تدریسی طریقوں اور تشخیصی اصلاحات کے لیے رہنما خطوط جاری کیے ہیں۔ ان طریقوں میں تجرباتی اکتساب، جدید تعلیم، آرٹس سے مربوط اکتساب اور فلپڈ کلاس رومز شامل ہیں۔ اسکولوں اور کالجوں نے اکتساب کے مختلف طریقے آف لائن، آن لائن اور مخلوط طرز اپنائے ہیں۔ انڈین انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی روڑکی کے محققین نے پرنٹنگ اور پیکیجنگ ایپلیکیشنز کے لیے پودوں کے پانی پر مبنی خوردنی سیاہی تیار کی ہے۔ پیپر ٹیکنالوجی کے شعبے میں تیار کردہ خوردنی سیاہی 100% بغیر کسی کیمیکل کے استعمال کے پلانٹ پر مبنی مواد سے تیار کی گئی ہے۔ IIT روڑکی نے کہا کہ یہ سیاہی مصنوعی سیاہی کا متبادل ہے جو مکمل طور پر ماحول دوست، غیر زہریلا اور مختلف پیکیجنگ اور پرنٹنگ ایپلیکیشنز کے لیے موزوں ہے۔ انڈین انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی مدراس نے وارٹن QS ری امیجنگ ایجوکیشن ایوارڈز میں ایک اہم کامیابی حاصل کی ہے۔
ڈیٹا سائنس اور اپلیکیشنز میں IIT مدراس BS نے بہترین آن لائن پروگرام کے زمرے میں چاندی کا تمغہ جیتا، جبکہ IIT اور IISc نے تاحیات اقتصاب کے زمرے میں سونے کا تمغہ جیتا۔ والٹن QS ری امیجنگ ایجوکیشن ایوارڈز تعلیم میں جدت اور عمدگی کو فروغ دینے والے ماہرین تعلیم، اداروں اور تنظیموں کی شاندار کامیابیوں کا جشن ہے۔ ایوارڈز کے زمرے تعلیم کے شعبے کے تنوع اور وسعت کو ظاہر کرنے کے لیے بنائے گئے ہیں۔ فاتحین کا انتخاب ایک ماہر پینل کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ IIT مدراس کی ایک ریلیز میں بتایا گیا کہ اس سال کی ایوارڈ تقریب حال ہی میں امریکی ریاست پنسلوانیا کے شہر فلاڈیلفیا کے والٹن کیمپس میں منعقد ہوئی تھی۔ IIT MBS ڈگری پروگرام میں اس وقت مختلف سطحوں پر 15,000 سے زائد طلباء کا اندراج ہے۔ اس کا مقصد انہیں اپنے کیریئر کے سفر میں آگے رہنے میں مدد کرنا ہے۔ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے سول سروسز ایگزامینیشن ریزیڈینشیل کوچنگ اکیڈمی میں مفت کوچنگ کے لیے داخلوں کا عمل شروع ہو گیا ہے۔ مئی 2022 میں منعقد ہونے والے UPSC سول سروسز کے امتحان کی تیاری کر رہے امیدواروں کے لیے ایڈمیشن فارم داخل کرنے کی آخری تاریخ 10 جنوری 2023 ہے۔ پروفیسر H علیم باشا، انچارج اکیڈمی کے مطابق خواہش مند امیدوار جو مذہبی اقلیتوں، SC، ST اور خواتین سے تعلق رکھتے ہوں اس میں داخلہ کے اہل ہوں گے۔ درخواست فارم یونیورسٹی کی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کیا جا سکتا ہے۔ مرکز کی ایک رپورٹ کے مطابق تلنگانہ طب کی تعلیمی ترقی کی طرف تیزی سے گامزن ہے۔ علیحدہ تلنگانہ کی تشکیل کے بعد تلنگانہ حکومت نے 8 سال کے دوران ٹیچنگ ہاسپٹلز کے قیام کو اولین ترجیح دی ہے۔ اس سے سرکاری اور خانگی شعبوں میں طبی نشستوں میں بھاری اضافہ ہوا ہے۔ MBBS کی سب سے زیادہ نشستوں والی ریاستوں کی فہرست میں 6,040 نشستوں کے ساتھ تلنگانہ چھٹے مقام پر ہے، کیونکہ حکومت نے ہر ضلع میں ایک میڈیکل کالج قائم کرنے اور موجودہ MBBS نشستوں میں اضافہ پر اپنی توجہ مرکوز کی ہے۔ آخر میں پھر ایک بار نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں پر۔ نئی قومی تعلیمی پالیسی کے تحت تعلیم حاصل کرنے والے بنیں گے مثالی شہری، وزیر اعظم کا اظہار خیال۔ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کو نیک کے ذریعے حاصل ہوا A+ گریڈ کا اعزاز، اور سول سروسز امتحانات کی مفت کوچنگ کے لیے یونیورسٹی میں ہوا داخلوں کا آغاز۔ آج کی خبروں میں فی الحال اتنا ہی۔ آئندہ بلیٹن میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ آداب۔